ایک ہے میرا اور آپ کا گھر، ایک ہے کسی ملک کے وزیر اعظم کا گھر، کسی ملک کے صدر کا گھر، اور ایک ہے اللہ کا گھر۔ تو گھر گھر ہوتا ہے، کسی کا بھی ہو، وہ چیونٹی کا بل ہو، وہ مکڑی کا جالا ہو، دنیا میں سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ وہ اتنی محنت سے اسے بناتی ہے، بنتی ہے، اگر ہم ایک جھاڑو مارے تو اس کا گھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، سب سے کمزور گھر، لیکن وہ اس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، ایک بہترین ٹھکانہ ہے۔ وہ اس میں اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایک چیونٹی نے چیونٹیوں میں آواز لگائی، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خیالی میں تمہیں پاؤں تلے روند نہ ڈالے۔ یہ کہا تھا، چیونٹیاں بلوں میں گھس گئی، بچ گئی۔ اب چیونٹی کا گھر کیا ہوتا ہے؟ چیونٹی کا بل کتنا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی اپنے گھر میں پناہ مل جاتی ہے۔ تو گھر گھر ہوتا ہے، اس میں گھر والے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ جب آپ کسی گھر والے سے اس کا گھر چھینتے ہیں، اس کو بے گھر کرتے ہیں، اس کو بے آسرا کرتے ہیں، اس کی چھت اس سے چھین لیتے ہیں، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، اور پھر تنگ آمد بجنگ آمد وہ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کسی چڑیا کے گھونسلے کو آپ چھیڑ کر تو دیکھیں، اگر اس کو اپنی اولاد کی جان خطرے میں نظر آئے گی تو وہ پرندہ، وہ چڑیا، وہ چیل اور کوا، وہ باز آپ پر حملہ کر دے گا۔ کسی مرغی کے بچوں کو آپ اس کے گھر کو چھیڑ کر تو دیکھیے، وہ کمزور مرغی آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تو گھر گھر ہوتا ہے، گھر والوں سے ان کے گھر کو نہ چھینا جائے، اور وہ جب اللہ کا گھر ہو، مسجد ہو، اس کی اہمیت کیا ہے؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر جتنے بھی گھر ہیں سب سے پسندیدہ اللہ کو جو ٹکڑا ہے وہ ہے مسجدیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور ایک مسلمان کا دل توڑنا بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، سامنے بیت اللہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا، یہ سامنے بیت اللہ ہے، یعنی بزبان حال کعبہ ہے، مرکز تجلیات ہے، ضبط انوار ہیں، لاکھوں دلوں کی قرار ہے،
اس کی بنا آسمان پر فرشتوں نے اور زمین پر حضرت آدم نے کی۔ اس کے معمار ہونے کا لقب ابراہیم خلیل اللہ کو ملا۔ اس کا انہدام بزم ہستی کے اختتام کی علامت ہوگا۔ اس میں لاکھوں نبیوں نے طواف کیے ہیں۔ اس گھر میں حجر اسود ہے، اس گھر میں رکن یمانی ہے، اس گھر میں حتیم ہے، اس گھر میں ملتزم ہے، اس گھر میں میزاب رحمت ہے، اس گھر میں مقام ابراہیم ہے، اس گھر میں زمزم کا کنواں ہے، اس گھر میں صفا اور مروہ کی سعی ہے۔ یہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، دل کی تار اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اتنی عظمت والا گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ ھدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ دھرتی پر سب سے پہلے جس کی بنیاد رکھی گئی یہی گھر ہے، برکت والا ہے، ہدایت والا ہے، نشانیوں والا ہے، مقام ابراہیم ہے، امن والا ہے۔ اس گھر کا حج کرنا صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری تفصیل کے بعد اور تمہید کے بعد جو بات بتلائی وہ اہم ہے کہ ایک مسلمان کا دل توڑنا بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ اب آپ بتائیں بیت اللہ کے بارے میں خدا نخواستہ کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ میں بیت اللہ کو پتھر ماروں، میں بیت اللہ کو گالی دوں، میں بیت اللہ کی چغلی کھاؤں، میں بیت اللہ کی غیبت کروں، میں بیت اللہ سے حسد، کینہ اور بغض رکھوں؟ یہ سارے کام اس انسان، اس عبداللہ کے ساتھ کیے جاتے ہیں جو اللہ کو بیت اللہ سے پیارا ہے۔ غیبت انسان کی کرتے ہیں، چغلی انسان کی کھاتے ہیں، گالی انسان کو دیتے ہیں، تھپڑ انسان کو پڑتا ہے، مکہ انسان کو رسید کرتے ہیں، حسد کینہ بغض اس انسان سے رکھتے ہیں، مال اس کا ہڑپ کرتے ہیں، جگہ پر اس کے قبضہ کرتے ہیں، لعن طعن اس کو کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کا دل توڑنا بیت اللہ سے بڑا گناہ۔ اب جو اللہ کے گھر مسجد کو شہید کرے گا تو اس سے انسانوں کے دل نہیں ٹوٹیں گے؟ بھائی میرا اور آپ کا دل سب سے زیادہ جس بات پر غمگین ہوگا وہ جب اللہ کے گھر کو کوئی توڑے گا۔ ہمیں کوئی مارے دل اتنا نہیں ٹوٹے گا، ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرے، غصب کرے، اتنا دل نہیں ٹوٹے گا، لیکن اللہ کے گھر کو کوئی توڑے اس سے مسلمانوں کا دل ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو فیصلہ ہے کہ مدینہ مسجد کو گرا دیا جائے، شہید کر دیا جائے، یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مسلمانوں کے دل کو توڑنے والی بات ہے۔